بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، کل کے درس میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ قرآن کی ضرورت انسان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ ہدایت فطرت، ہدایت حواس یہ تمام حیوانات میں مشترک ہوتی ہے۔ ہدایت عقل میں انسان ممتاز اور الگ ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ انسان میں انسانیت کی تکمیل کے لیے یہ تینوں ہدایات کافی نہیں ہے۔ ہدایت عقل کے بعد ایک اور رہنمائی کی ضرورت ہے تاکہ انسان اپنے انسانیت کی تکمیل کو پہنچے، اور اس کو ہم نے ضرورت قرآن، ضرورت وحی یا ضرورت دین کے عنوان سے معنون کیا تھا۔ اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ انسان پر زندگی میں جو پابندیاں عائد ہوتی ہے اور پابندیوں کو توڑنے پر اس کو جو سزا ملتی ہے، اور جو سزا اور جزا کا تصور انسان کے شعور میں ہے، وہ اسی عقل کے باعث ہے۔ جب انسان میں عقل ہو تو انسان مکلف ہو جاتا ہے اور اس کو اللہ کے احکام اور وحی کے تعلیمات کو بجا لانا ضروری ہوتا ہے۔ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ انسان جوہر عقل کی وجہ سے مکلف ہوا ہے۔ اسی وجہ سے مجنون آدمی یا فاتر العقل آدمی تکلفات شرعیہ سے مبرہ ہوتا ہے، اور اس سے جو تکلیفات شرعیہ ہے ان کا مطالبہ نہیں کیا جاتا ہے۔ اب ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے، جو ہمارے کل کے سبق میں بھی ذکر ہوا، کہ انسان کی تکمیل صرف جوہر عقل سے یا ہدایت عقل سے نہیں ہوتی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عقل ان چیزوں کے فائدہ مند اور نافائدہ اور فائدہ اور نقصان کے انتہا کو پہنچ سکتا ہے۔ آج ہم عرض کریں گے کہ یہ تاریخ کے تجربات کا وہ خلاصہ ہے جس نے ہر نئی انکشاف پر ہمیشہ ایک نئی کروٹ لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی پرواز، عقل کی پرواز محسوسات سے ماورا، ظن اور تخمین کے دائرے سے آگے کبھی نہیں بڑھنے پائی۔ حالات کے تغیرات اور انسانی تجربات کا یہ ارتقاء کائنات کے علم میں اضافہ تو کر سکتا ہے، انسان کو نئے نئے تجربات سے روشناس تو کرا سکتا ہے، لیکن اس نوع انسانی کو کوئی نقطہ یقین میسر نہیں آ سکتا۔ خالی عقل، نر عقل انسان کی تکمیل نہیں کر سکتا۔ ہزاروں، سینکڑوں فلاسفہ اس بات پر حیرت زدہ ہیں، سرگرداں ہیں کہ عقل کو تکمیل کا ذریعہ قرار دیا جا سکے، لیکن انہیں کبھی بھی اطمینان کی دولت نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ جو اطمینان ہے اور جو انتہا ہے اور تکمیل انسانی ہے، وہ اللہ رب العزت نے اپنے ذکر اور اپنے یاد کے اندر رکھا ہے، اور اسی عنوان کو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ذکر فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا جو سکون ہے اور دلوں کا جو اطمینان ہے
وہ اللہ کے ذکر سے ہے، اور اللہ کا ذکر جو تعلیمات سماویہ ہے۔ حاصل کلام یہ ہوا جس کو یہ جو چوتھا مرتبہ ہے، اس مرتبے کو تسلیم کرنا انسانیت کی تکمیل کو تسلیم کرنا ہے، اور اگر اس کو تسلیم نہ کیا جائے تو انسانیت بالکل ناقص رہ جائے گی، اور اس کائنات کو نقطہ یقین کبھی میسر نہیں آ سکتا۔ ہر لحظہ، ہر وقت، ہر گھڑی یہ جو تغیر ہوتا ہے، یہ ایمان کی دولت ہی ہے جو انسانیت کو شرف تکمیل بخشتی ہے۔ امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں لکھتا ہے، مکتوبات میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے عقائد میں یقین اور اطمینان کا ایسا درجہ حاصل ہو جائے کہ کوئی شک ڈالنے والا اس میں تزلزل پیدا نہ کر سکے، اور نہ کسی شبہ پیدا کرنے سے اس کی عمارت گر پڑے۔ استدلال محض کے پاؤں بہت کمزور ہوتے ہیں، اور استدلال کا عادی کسی بات پر ٹھہر نہیں سکتا۔ یہ محض اللہ کا ذکر ہے جس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آج آپ ایک استدلال پر مطمئن ہو جاتے ہیں، عقل کے ایک نتیجے پر مطمئن ہو جاتے ہیں، تو کل اس سے قوی ذریعہ آپ کو میسر آ سکتی ہے، اور آپ پہلے والے دلیل سے روگردانی کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو اپنے پہلے والے دلیل پر بھی یقینی اور دوسرے دلیل پر بھی بے یقینی ہوگی، کیونکہ کسی بھی وقت وہ دلیل بھی کمزور پڑ سکتا ہے۔ اس یقین یابی کے لیے مذہب کی ضرورت انتہائی شدید ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سرچشمہ ہدایت کے طور پر قرآن کے آب زلال سے زیادہ نتھرا اور صاف پانی کسی اور گھاٹ پر میسر نہیں آ سکتا۔ پس کائنات کو قرآن کی اشد ضرورت ہے، اور یہی وہ نور ہے جس کی روشنی میں زندگی کی راہیں متعین ہو سکتی ہے۔ عقل کی ساری جولانیاں جو ہے، اور سارا جو چکر ہے، وہ محسوسات کے ادراک اور انہی سے نئے نئے نتائج اخذ کرنے تک محدود ہے۔ ہم اپنے گرد و پیش جو کچھ دیکھتے یا سنتے ہیں، عقل اسی میں اپنا تصرف کر سکتی ہے اور اس سے احکام حاصل کرتی ہے، اور یہ امر کے محسوسات کے سرحد سے آگے کیا ہے، عقل کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آ کر تمام فلسفیوں کے پاؤں لڑکھڑا گئے اور عقل عاجز ہو کر رہ گئے، الا یہ کہ حقائق کو محسوسات میں ہی منحصر سمجھ لیا جائے، اور ظاہر ہے کہ کوئی صاحب دانش اتنی بڑی غلطی کے ارتکاب کے لیے تیار نہ ہوگا۔ پس اس سے چارہ نہیں کہ ہم اس چوتھے درجے ہدایت کا تجسس کریں اور ایک آسمانی نظام ہدایت کا واضح الفاظ میں اقرار کر لیں، اور یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ استدلال پر ہم کبھی بھی اپنے تکمیل کو نہیں پہنچتے۔ مکتوبات کے ایک دوسرے جگہ پر جلد نمبر 3 میں امام ربانی فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس طرح ہدایت حس کے آگے ہدایت عقل کا درجہ ہے کہ جن چیزوں کا ادراک حواس نہیں کر سکتے، عقل انہیں بھی پا لیتی ہے، گوئی محسوسات میں ہی تصرف کرنے سے ہوتا ہے، اسی طرح ہدایت عقل کے آگے ہدایت نبوت کا درجہ ہے۔ جس بات کو ہم عقل سے دریافت نہیں کر سکتے، اسے نور نبوت کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ نبوت کا جو نور ہے وہ وحی ہے، اور وہ آسمانی تعلیمات ہے۔ حاصل یہ ہوا کہ عقل کا دائرہ اپنے پورے وسعتوں کے باوجود اور پورے جولانیوں کے باوجود پھر بھی محدود ہے، اور انسانی ارتقاء کی سرحدیں معین نہیں۔ پس اس ارتقاء کے لیے ہدایت عقل سے آگے ایک اور چوتھی درجے کی ضرورت ہے، اور وہی صورت اور وہی درجے جو ہے وہ وحی کی ہے، تاکہ انسان اپنے اس ارتقاء کی تکمیل تک پہنچ جائے اور روحانیت کے چشمے خشک نہ ہونے پائے۔ تیسری بات یہ ہے
کہ مادی علوم اور تجرباتی نظر و فکر اس کارگاہ کائنات کا مادہ ہے، پس جس طرح مادے کی زندگی روح سے وابستہ ہے، اس مادے کائنات کے لیے بھی روح کائنات لازمی ہے، اور روحانی علوم کے چشمے ہی کائناتی ارتقاء کو زندگی بخشتے ہیں، اور مادہ کائنات اسی سے اپنے زندگی پاتا ہے، اور اسی کائنات کی روح آسمانی تعلیمات ہے، نہ عقل ہے، اور نہ جو ہے ہدایت فطرت ہو سکتی ہے، اور نہ جو ہے ہدایت حس ہو سکتی ہے، بلکہ عقل بھی ناکافی ہے، اور جب عقل ناکافی ہے اور تینوں قسم کے ہدایت ناکافی ہے تو چوتھی ہدایت کی ضرورت ہے، اور اس ہدایت کو ہدایت